السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سورہ نساء میں رکوع نمبر 22 چل رہا ہے، اور اس رکوع میں ذکر آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے جانے یا سولی دینے کا۔ تو اسی کے تعلق سے میں آج کچھ اہم باتیں ذکر کروں گا۔ آیت کریمہ یہ گزری تھی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ میں نے بتایا تھا کہ یہودیوں کے مظالم اور جرائم کا سلسلہ ذکر چل رہا ہے، اور اسی میں ایک چیز بھی ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے سولی دے کر کے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، اور بے شک جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے، اس کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل قتل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہودی اور عیسائی ایک بات میں تو مختلف ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بڑا بہتان لگاتے ہیں، ان کی ماں مریم پر بہتان عظیم، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ یوسف نجار نامی شخص سے بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، اور ایسا اس لیے کہ یہودی لوگ یہ معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے منکر ہیں، یعنی یہودی اس کو نہیں مانتے کہ بطور معجزہ یا کرشمہ الہی کے طور پر ان کی پیدائش بغیر باپ کی ہوئی تھی، بلکہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ نہیں، ان کی پیدائش تو یوسف نجار کے نطفے سے ہوئی ہے۔ تو یہ مریم پر عظیم بہتان ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو نہیں مانتے، عیسائی اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اس معاملے میں یہودی عیسائی مختلف ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت یا ان کی ولادت کے بارے میں کرشمے الہی کے قائل ہیں کہ بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا گیا۔ تو اس میں یہودی عیسائی تو مختلف ہیں، لیکن اس معاملے میں یہودی عیسائی متفق ہیں۔ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کر کے قتل کر دیا ہے، ایسے ہی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، سولی دے دی گئی ہے۔ اور ان کا جو عقیدہ صلیب ہے کہ سولی پر چڑھ کر اور سولی پر قتل ہو کر عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گئے ہیں۔ تو اس معاملے میں یہودی عیسائی ایک ہیں، لیکن قرآن کریم نے کہا کہ نہیں، ما قتلوہ ما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور اس سے پہلے اس بہتان کی تردید کی ہے، اور ان کے بارے میں جو لوگوں نے اختلاف کیا، کیا اختلاف کیا ہے
میں اختلاف بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ شک میں ہے، صرف گمان کی پیروی کرتے، وما قتلوہ یقینا، انہیں قتل نہیں کیا ہے۔ اور بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، یہاں ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل و صلب کا معاملہ کیسے مشتبہ کیا گیا، تو اس سلسلے میں جمہور مفسرین نے توقف اختیار کیا ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی تفصیل قرآن کریم میں، حدیث میں یا اور کہیں نہیں ملتی ہے، اس لیے اس کو بس مان لیا جائے گا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کیسے اشتباہ ہو گیا کہ بجائے عیسیٰ علیہ السلام کی دوسرا قتل کر دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا گیا، اس کی کیا تفصیلات ہیں، تو جمہور مفسرین نے اس میں توقف کیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے ایک بحث کی ہے تھوڑی سی۔ وہ حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ بل شبہ لہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو، جن کی تعداد 12 یا 17 تھی، جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے۔ ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا، جسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے، وہ زندہ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے۔ یہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور علامہ شوکانی نے یہ فتح القدیر میں جو بحث کی ہے، حافظ صلاح الدین صاحب نے اس کا خلاصہ ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ مبہم سا معاملہ ہے، لیکن بہرحال یہ قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یہودی ان کو قتل نہیں کر سکے تھے، نہ سولی دے سکے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ غالب حکمت والا ہے۔ کیا اختلاف ہوا تھا تو میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت میں کر دوں، یہ لوگوں نے ان کو سولی نہیں دی، نہ قتل کیا، بلکہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ یہ معاملہ کیسے مشتبہ کیا گیا، تو عام مفسرین اس کے تعلق سے کوئی مستند بات ذکر نہیں کر سکے ہیں، لیکن مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے تفسیر ماجدی میں ایک بحث کی ہے انجیل وغیرہ کی روشنی میں، وہ زیادہ قرین قیاس وہ بات معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے، مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب نے لکھا ہے کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث کیے گئے تھے تو اس زمانے میں وہاں رومیوں کی حکومت تھی، اور رومیوں کی نظر میں عیسائی یہودی سب یکساں تھے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب رومی عدالت نے عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کا فیصلہ کیا تو جس دن فیصلہ کیا تھا وہ سنیچر، یہ جمعے کا دن تھا، اور دن غروب ہونے کے بعد یوم السبت شروع ہو جاتا ہے، تو جمعے کے دن فیصلہ ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا، اور دن تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا۔ اور ایک بات یہ کہ میں نے بتایا تھا کہ سولی کی شکل ٹی کی ہوتی ہے، ایک لکڑی نیچے گڑی رہتی ہے اور ایک لکڑی اوپر لگی رہتی ہے، اسی پر کسی مجرم کو سولی دی جاتی تھی۔ تو ایک لکڑی گڑی رہتی تھی اور جو اوپر کی لکڑی ہے وہ مجرم کو لے جانا پڑتا تھا۔ تو
عیسیٰ علیہ السلام کمزور جسم کے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کمزور جسم کے تھے، تو ان کو لکڑی لاد دی گئی کہ لکڑی لے کر کے چلو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام لکڑی لے کر جا رہے تھے، اور یہ جو رومی لوگ تھے ان کو اس بات کی جلدی تھی کہ جلدی سے ان کو پہنچایا جائے صولی گاہ تک، اور یہ تیز چل نہیں پاتے تھے۔ ایک بات اور یہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی شکل و صورت بدلنے پر قدرت حاصل تھی، تو جب عیسیٰ علیہ السلام لکڑی لے جا رہے تھے اور تیز چل نہیں پا رہے تھے، تو ایک دوسرے آدمی کے اوپر جس کا نام شمعون یا کیا تھا، دوسرے آدمی کے گردن پر وہ لکڑی لاد دی جو طاقتور تھا تاکہ تیزی سے چلے۔ تو جب وہ لوگ صولی گاہ پر پہنچے، صولی گاہ کے گیٹ کے پاس، تو ایک بات یہ ہے کہ صولی گاہ تک جو پولیس تھی، رومی پولیس، اس کی ڈیوٹی بدل گئی، اور اس کے بعد جو صولی گاہ ہے جہاں صولی دی جاتی تھی وہاں دوسری پولیس کی ڈیوٹی تھی، اور یہ پولیس چلی گئی تو جو دوسری پولیس تھی جس کی ڈیوٹی تھی، ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ جس آدمی کی گردن پر لکڑی لدی ہے اسی کو صولی دینا ہے، اور ایک بات یہ تھی کہ تحقیق کا موقع بھی نہیں تھا، اس لیے کہ دن ڈوبنے والا تھا، دن ڈوبنے سے پہلے صولی دے دینا ضروری تھا، اس لیے کہ یوم السبت ان کے یہاں قابل احترام مانا جاتا تھا۔ سنیچر کے دن، یعنی مغرب بعد سے لے کر کے یوم السبت شروع ہو جاتا ہے، تو سنیچر کے دن صولی نہیں دی جاتی تھی۔ تو ایک تو رومی پولیس کی ڈیوٹی بدل گئی، دن غروب ہونے والا تھا، جلدی سے صولی دینا تھا، لہٰذا جو صولی گاہ جہاں صولی دی جاتی تھی، جو وہاں کی پولیس تھی، ان لوگوں نے اسی کو پکڑا جس کی گردن پر وہ لکڑی لدی ہوئی تھی، جو لیے ہوئے تھا۔ ہزاروں چلایا ہوگا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن بہرحال وہ پولیس کیا جانے، اس لیے کہ جو پولیس ان کو لائی تھی وہ تو چلی گئی، اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اور اس نے کیسے حوالہ کیا، تو صولی گاہ کی پولیس والوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہیں۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی شکل و صورت بدلنے پر قدرت حاصل تھی، تو اس طرح سے دن ڈوبنے سے کچھ پہلے جلدی ہی میں ایک دوسرے شخص کو صولی دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ خلاصہ ہے مولانا عبدالماجد دریابادی صاحب کی تحقیق کا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں طلبہ علماء کو چاہیے کہ مولانا عبدالماجد دریابادی کی اس تفسیر کا ضرور مراجعہ کر لیں، دیکھ لیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ اشتباہ کیسے ہو گیا۔ انہوں نے اصل میں کئی مقدمات اور کئی باتیں ذکر کرنے کے بعد پھر اشتباہ کی اصل وجہ بتائی ہے۔ تو یہ ہے ما قتلوہ ما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ صولی دی، لیکن معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ تو معاملہ کے مشتبہ ہونے کا سبب کیا، وہ واقعہ کیا ہے، وہ ایک تو میں نے ذکر کیا کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے یہ حافظ ابن کثیر اور علامہ شوکانی کے حوالے سے ایک دوسری بات ذکر کی ہے، اور میں نے مولانا عبدالماجد دریابادی رحمہ اللہ کی تفسیر ماجدی کے حوالے سے ایک دوسری تفسیر ذکر کی ہے۔ اصل میں اس سلسلے میں کوئی مستند دلیل نہیں ہے، لیکن مولانا عبدالماجد دریابادی رحمہ اللہ نے جو بات ذکر کی ہے وہ قرین قیاس ہے اور زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، تو واللہ اعلم بالصواب۔ یہ چیز ہو گئی۔ اور کل کے سبق میں جو آیت کریمہ آئی تھی کہ بر رفعہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزاً حکیمہ۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صولی نہیں دی تھی، نہ ان کو قتل کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا آسمان پر، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر زمین پر اتارے گا، اور وہ آخری نبی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے وہ اتریں گے۔ تو یہ بھی عقیدہ ہے، بر رفع اللہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا۔ تو یہاں میں اس سلسلے میں ایک تھوڑی سی وضاحت میں طلبہ کے سامنے کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو بر رفع اللہ الیہ، یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، یہ عقیدہ ہے۔ اور متواتر صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ احادیث کی تمام کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی وارد ہیں۔ ان احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا اور دیگر بہت سی باتوں کا تذکرہ ہے۔ حافظ ابن کثیر یہ تمام روایات ذکر کر کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں، لہٰذا احادیث رسول سے متواتر ثابت ہے اور اس سلسلے میں احادیث رسول متواتر ہیں۔ ان کے راویوں میں ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن ابو العاص، ابو امامہ، نواس بن سمان، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور مجمع بن جاریہ، ابو سریحہ اور حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان تمام صحابہ کرام سے وہ روایات مروی ہیں جن میں ذکر کیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا۔ ان احادیث میں آپ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کی صفت اور جگہ کا بیان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں منار شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، صلیب جو نشانی عیسائیوں کی ہے اس کو توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے۔ جزیہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ جزیہ تو غیر مسلم سے لیا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی اور سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے۔ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے اور اسی موقع پر یہ مہدی موعود پیدا ہوں گے تو دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، اور انہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ آخرکار ان کی بد دعا سے یاجوج و ماجوج کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ یہ تفصیلات تھیں اس سلسلے میں کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ ان آیات کے تعلق سے کچھ ضروری تفصیلات میں نے ذکر کر دی ہیں، اور یہ جو آیا کہ بے شک جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا، کیا اختلاف کیا تھا، تو میں پھر اس کو دہرا دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد، یہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی تحریر ہے کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک شخص ان کا ہم شکل ہو گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ تو یہ کہتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، جبکہ دوسرا گروہ جسے یہ اندازہ ہو گیا کہ مصلوب شخص عیسیٰ علیہ السلام نہیں کوئی اور ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل و مصلوب ہونے کی انکار کرتا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو خود عیسائیوں کے نستوریہ فرقے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے لحاظ سے تو رسول دیے گئے لیکن لاہوت یعنی روح کے اعتبار سے نہیں۔ ملکانیہ فرقے نے کہا کہ یہ قتل و صلب ناسوت اور لاہوت دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے۔ یہ علامہ شوکانی نے ان باتوں کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ اختلاف تھا جن کی طرف اشارہ قرآن نے کیا ہے کہ ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ،
تو بہرحال یہ وہ اختلاف ہے اور تردد ہے اور شک ہے جس کے شکار وہ لوگ ہو گئے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.